یہ بتائیے گا آپ کہ کتنا یہ ٹوٹل ایریا ہے، یا اس کے علاوہ بنیر کے علاوہ کون کون سے جو دیگر شہر ہیں یا گاؤں ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی زد میں آئے ہیں؟ دیکھیں، بنیر جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یقینی طور پر وہاں کی آبادی کافی پھیلی ہوئی ہے اور ہر وقت وہاں پر خطرہ ہوتا ہے کہ جو سیلابی پانی ہے یا بارش کا جو پانی ہے وہ نقصان کے باعث بنے۔ خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو اکثر آبادی ایسی ہوتی ہے جو دریاؤں کے کنارے پر بنائی گئی ہوتی ہے یا پھر اس مقام پر یہ آبادی کر دی جاتی ہے جہاں پر اکثر اوقات جو ہے ماضی میں بھی فلڈ آئے تھے اور اس میں جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ یہی کچھ خدشہ کیا جا رہا ہے کہ اس بار بھی جو نقصان ہوا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تجاوزات ہی ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بنیر کے جو ہے سب ڈویژن ڈگر یہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سرا، گدیزئی، گاگرا، منڈیر اور چغردئی، یہ کافی زیادہ یہ علاقے اور گاؤں متاثر ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پر جس طرح ڈپٹی کمشنر نے کہا ایک گاؤں ایسا ہے جہاں پر یہ کے بعد دیگر 3 کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اچانک صورتحال یہاں تک بنی۔ ٹھیک ہے ذیشان، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف پشاور عابد حمید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عابد حمید، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس وقت کیا اطلاعات ہیں، اور ڈپٹی کمشنر بنیر کاشف قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پروونس سے 50 ایمبولینسز ہیں جو ڈسپیچ کر دی گئی ہیں اور غالباً 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھو، بالکل یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور جو ہے قدرت کی آفات ہیں جس کے لیے تیاری تو ہونی چاہیے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے ہمیشہ کی طرح نقصان زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور حکومت حرکت میں آتی ہے۔ ابھی بھی وہاں پر جو ہے صورتحال جو پیر بابا جو بازار ہے وہ مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ اور علاقے جو ہیں وہاں پر بھی سیلاب کا پانی جاری ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالیں۔ کچھ دیگر علاقوں سے جو ہماری ابھی بات کی ریسکیو کام سے، وہاں سے بھی ٹیمیں جو ہے وہ موو کر دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جو ہے پوری اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے اور دیگر علاقوں سے جو ہے وہ ریسکیو ٹیموں کو وہاں پر موو کیا جا رہا ہے تاکہ جو افراد لاپتہ ہیں ان کو پوری طور پر تلاش کیا جا سکے۔ یہ صرف بنیر نہیں بلکہ بٹا گرام، سوات، مانسیرا کے کچھ اور علاقوں میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے ان علاقوں میں اور وہاں پہ جو ہے شدید سیلاب کے باعث کافی ہلاکتیں اور جانی و مالی دونوں نقصانات ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سوات میں بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ مینگورا بازار اور اس طرح مینگورا کے دیگر علاقے بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ سوات میں مکمل طور پر جو ہے وہ بجلی بند کر دی گئی ہے، وہاں پر بھی بجلی کی ترسیل یا سپلائی نہیں کی جا رہی۔ یہ صورتحال بنیر میں بھی ہے، وہاں پر بھی جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو ہے بجلی کی سپلائی اور باقی جو وہاں پر ہے وہ بند کر دی گئی ہیں۔ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی موو کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے خبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس پہ بھی غور کر رہی ہے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ مزید وہاں پر کون سی امدادی سرگرمی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک، اچھا عابد یہ بتائے گا، ذیشان کاکا خیل جس طرح ہمیں کہہ رہے تھے کہ تجاوزات ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ تجاوزات اگر نہ ہوتی تو شاید اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے اسی طرح سوات میں سیلاب آیا تھا جی، اور اس کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا تھا، لیکن دا پوائنٹ از دا سیم کہ ان علاقوں میں کیوں تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں ہوا؟ وہ آپریشن صرف سوات کی حد تک ہی کیوں محدود رہا؟ یہ سوات میں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوا، وہ ایک علامتی آپریشن ہوا تھا۔ اس طرح علاقوں میں بھی علامتی آپریشن ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے پر ندی نالے جو ہیں ان کے کناروں پر اسی